بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، تمام بہن بھائی، تمام دوست احباب، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے۔ آج دیکھیں آپ پاکستان میں معاملات جو ان سے چل رہے ہیں کہ حکومت اپنی ضد پہ بیٹھی ہوئی ہے، عمران خان اپنی ضد پہ بیٹھا ہوا ہے، اور چیف جسٹس صاحب جو ان سے ہیں وہ اپنی منطق کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ادارے جو ان سے ہیں ادارے وہ اپنی مرضی ہونے کے باوجود جو بادشاہ گر ہیں ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، اور عوام اس کے بیچ میں، اس سب سلسلے کے بیچ میں عوام پستی جاتی ہے۔ ستیہ ناش سارا عوام کا ہوتا ہے، نقصان سارا عوام کا ہوتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر پچھلے دنوں میں بڑی سمپل سی بات تھی، آپ کو سب کو مطلب ایک ان پڑھ بندہ جو سا ہے، جو بالکل پینڈو قسم کا بندہ ہے، اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ کس نیت کے تحت پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی ان کو تحلیل کیا گیا، ان کو تحلیل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں آلموسٹ، شاید عدالتیں نہیں جانتی، یا ہماری حکومتیں نہیں جانتی، یا ہمارے ادارے نہیں جانتے، عوام تو سبھی کچھ جانتی ہے۔ آج سے 25 سال پہلے ہمارے بزرگ جو ان سے تھے وہ موبائل فون سے ناشنا تھے، ان کی سوچ بھی نہیں تھی اس تک، لیکن آج کی جنریشن جو ان سی ہے، آج ہم لوگ، ہمارے چھوٹے بچے 2.5-3 سال کے بچے، موبائل ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، موبائل بچپن سے ان کو مل گیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہر چیز کی انفارمیشن آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے۔ اب آپ پاکستان کے ساتھ کب تک کس طرح کے گنونے مذاق کرتے رہیں گے؟ کس طرح سے کب تک یہ والے سب سلسلے چلتے رہیں گے؟ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ اب اتنے برے حالات کے اندر بھی آپ کے لیڈر جو ان سے ہیں، آپ کے سیاسی لیڈر، وہ خان صاحب ہوں، میاں صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، یا جماعت اسلامی میں سے ہوں، وہ جو ان سے بھی ہیں، وہ اتنے برے وقت کے اندر بھی مل کے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر یہ لوگ مل کے اکٹھے نہیں بیٹھ رہے ہیں تو میں اپنے تمام احباب سے گزارش کروں گا، اور میں آپ کو یہ چیز واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی ذات کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ مخلص ہیں۔ بڑی عجیب اور بڑی دردناک تاریخ ہے ہماری پاکستان کی، خاص طور پہ پاکستان کے اندر یہ جو سا ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، اس کو دیکھیں آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کو دیکھ لیں، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر چیز کے اندر آپ کو ناکامی ملتی ہے۔ صرف ایک چیز، ایک سلسلہ جو سا تھا جس کے اندر ہماری پارلیمنٹس نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی، وہ سلسلہ تھا ذاتیات کا، کہ ذاتی فوائد کے لیے راتوں رات لیجسلیشنز ہو جاتی ہیں، قوانین پاس ہو جاتے ہیں۔ پبلک انٹرسٹ میں کوئی قانون پاس نہیں ہوتا۔ ہمارے چیف صاحب سو موٹوز لے لیتے ہیں، بڑی بڑی جون سی باتیں ہیں، بڑے بڑے جون سے لوگ ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے پیسے والے جون سے لوگ ہیں، ان کا تو سو موٹو لے لیا جاتا ہے اگر ان کا کوئی ایشو آتا ہے۔ عام عوام، عام پاکستانی کا خیال آپ نہیں کرتے، عام پاکستانی پستے رہتے ہیں۔ اب آپ نے الیکشنز پہ سو موٹو لیا، اب اس کا دیکھ لے کیا حال ہو رہا ہے۔ حکومت اپنی وہ لگا کے بیٹھی ہے رٹ کے، ہم نے الیکشن نہیں کروانے۔ صدر خود سے کہہ رہا ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے قابل ہی نہیں ہے کہ یہ والی لیجسلیشن کر سکے، اور پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے ہمارے سرکار ہم سے کہیں گے ہم نے ویسے قانون پاس کر دینا ہے۔ میاں صاحب غصہ جان دے ہو، تھوڑا سا پاکستان کا بھی خیال کریں، تھوڑا سا اپنے ورکر کا بھی خیال کریں، اور خاص طور پہ ہم جیسے جو ان سے ورکر ہیں جو اب نہیں رہے، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کی ان حرکتوں سے، آپ کی ان کرتوتوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور پیچھے ہٹنا ان کا رائٹ بنتا ہے۔ ہم بحثیت پاکستانی، بحثیت ایک قوم، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ اگر آپ ان لیڈرز کے اوپر چھوڑیں گے دین یو ول گیٹ نتھنگ جو آپ کو، آپ کے بچوں کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو سیکیور کر سکے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دوں گا کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی پارٹی کے لیڈر ہیں، جو ان سے جو پارٹیاں بنا کے بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر، ریاست کے اندر ریاستیں ہیں، ہم انہیں کہہ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، ان کے سب کے بچے، ان کے بچے پیدا ہوتے ہی اربوں خربوں کے مالک ہیں، اور ہم عام پاکستانی، عام عوام، ہم جو ان سے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہونے والا 18-20 لاکھ روپے تک کا مقروض ہے۔ پیدا اس نے بعد میں ہونا، قرضہ اس کے اوپر پہلے چڑھ گیا۔ وہ قرضہ چڑھایا کس نے؟ قرضہ چڑھایا تھا ان سارے نوسر بازوں نے۔ یہ نوسر باز جو ان سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے بڑے مخلص ہیں،
ہم پاکستان کو لے کے آگے چلیں گے، ہم پاکستان کو بچائیں گے، یہ ان 9 سربازوں کی مہربانیاں تھیں کہ آج پاکستان اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے بحیثیت قوم اور اتنے ٹیکنالوجیکل دور کے اندر رہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم آج بھی 200 سال پرانا جوڈیشل سسٹم چل رہا ہے، کہ میعاد ایک بلڈنگ ایک عمارت کی میعاد بھی 100-150 سال تک تو عمارتیں بھی گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک اتنا بڑا سٹرکچر جس کے اوپر ایک پوری ریاست کو قائم کرنا تھا آپ اتنے بسیدہ نظام کے تحت لے کے اس ملک کو چل رہے ہیں، تو اس سے بڑا مذاق میں نہیں سمجھتا اس ملک کے ساتھ کوئی ہے کہ اس اتنے بسیدہ نظام کے تحت جو نظام اسپیسیفکلی بنایا گیا تھا غلام قوم کے لیے، آپ اسی نظام کو، اسی ایڈمنسٹریشن کو پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کر کے نائلوں کی افسر شاہی، ایک بہت بڑی اور بھاری فوج جو آپ نے مسلط کی ہوئی ہے اس قوم کے اوپر، خدا را تھوڑا سا رحم کریں، تھوڑی سی آسانیاں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانیاں کرے کہ آپ کو بھی اچھی موت آ جائے۔ ورنہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، نام نہ بھی لیں تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ آج ان کی شکلیں اتنی عجیب ہو گئی ہیں ان لوگوں کی جو کل تک اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، کہ انہیں موت بھی جو ان سے بڑی مشکلوں سے ان کو موت آتی ہے۔ زرداری صاحب کو دیکھ لیں، ریسنٹ ان کی بھی جو سی کنڈیشن ہے اس کو دیکھ لیں، مشرف صاحب کو دیکھ لیں، مان بھٹ صاحب، تینوں سکون نہیں آندا۔ یہ سارے سلسلے کیا ہیں؟ یہ سارے سلسلے اسی وجہ سے ہیں، انہی باتوں کی وجہ سے ہیں کہ آپ بے ایمان ہیں، آپ مخلص نہیں ہیں۔ چیف صاحب آپ بھی ایمانداری کے ساتھ جو آپ کا سو موٹو بنتا تھا، آپ کا سو موٹو بنتا تھا پورے پاکستان کے اندر انڈر دا کانسٹیٹیوشن عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کو پورا کرنے کے لیے، پورے پاکستان کے اندر آپ لوکل گورنمنٹ باڈیز کو ایکٹیو کرواتے ہیں۔ یہ تھی جو عوام کی خدمت تھی۔ آپ نے رٹ پکڑ لی، یہ ایم پی ایس جون سے ہیں، یہ ہمارا مہینے کا اربوں روپے جون سا ان کی تنخواہوں کی مد میں دینا تھا خزانے نے، یہ ایم ای فری میں لینا تھا انہوں نے، ان کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی ان کا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جس طرح سے آپ نے کھچڑی بنائی ہوئی ہے خاص طور پہ آئین اور قانون کو لے کر، پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس طرح سے پاکستان کے اندر کھچڑی بنائی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آرڈر دے رہا ہے، پارلیمنٹ اس کے خلاف لیجسلیشن کر رہی ہے، اور پریزیڈنٹ جو سا ہے وہ پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اتھارٹی ہی نہیں ہے، تھرائز ہی نہیں ہے یہ کہ اس کو لیجسلیٹ کر سکے، اس قانون کو بنا سکے۔ اب بات بڑی مختصر سی، وہ صرف ایک کہ بات ان کی ذاتیات کی ہے، پاکستان کے لیے تو یہ سوچتے نہیں ہے۔ اگر یہ پاکستان کے لیے سوچتے تو 75 سال گزرنے کے باوجود آج بھی پاکستان کے انگریز کے قانون پہ چلتا۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، میرا خیال ہے ہم پاکستانیوں کو بحیثیت قوم یہ سمجھنا چاہیے اور اپنا آنے والا کل ہمیں محفوظ کرنا چاہیے۔ ان بھیڑیوں کے ساتھ اگر اسی طرح سے آپ سلوک روا رکھیں گے کہ ان کی ہر بات کو آپ منون تسلیم کرتے جائیں گے، پھر ان کا ایک ہی کام ہے، ان کی فطرت ہے نوچنا، ان کا کام ہی ایک ہے صرف یہ والا کہ ان سے بھیڑیے جو ان سے ہیں یہ والے، یہ صرف نوچنا جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ان کو نوچنا ہے، کس طرح سے اپنی عیاشیاں پوری کرنی ہے، اور کس طرح سے اپنے بچوں کو، اس قوم کے بچوں کے اوپر مسلط کرنا ہے، کس طرح سے اپنے ان بچوں کو جو بولنا بھی نہیں جانتے، ان بچوں کو، اس قوم کے بچوں کے اوپر مسلط کرنا ہے ایز اے لیڈر۔ اور لیڈر کہاں سے لیڈر ہو بھائی؟ باجی کہوں یا پائن کہوں، بلاول صاحب تسی لیڈر کتوں ہو جے؟ مریم نواز صاحبہ کہاں سے آپ میں لیڈرشپ، مطلب کون سی لیڈرشپ ہے؟ آپ کیا جانتی ہیں کہ 2 وقت کی بھوک کاٹنا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرائنگ پین سے کپڑے استری کرنا تو سیکھ لیے تھے اپنی مجبوری کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ اس قابل ذات نہیں تھی ان سے پوچھیں جنہوں نے کپڑے مسلسل 4 سال سے کپڑے استری ہی نہیں کیے، اس وجہ سے کہ بل بہت زیادہ آئے گا، ہم ایسے ہی پہن لیتے ہیں۔ آپ ان سے جا کے پوچھیں، آپ کو کیا پتہ ہے بھوک کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نے بھوک کا پوچھنا ہے تو آپ وقت گزار کے دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح گھر سے نکلتے ہیں، رات کو خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آتے ہیں، جی مزدوری نہیں ملی، آج دیہڑی نہیں لگی میری، جن کا چولہا 3 دن تک نہیں جلتا، ان سے پوچھیں جا کے بھوک کیا ہے، ان کے ساتھ رہ کے دکھائیں۔ آپ بڑی باتیں کرتی ہیں، آپ نے بڑے آپ نے بلند و بانگ قسم کے دعوے آپ نے دائر کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی کو سمجھتی کچھ نہیں ہے، آپ کی نظر میں نہ آئین کچھ ہے نہ قانون کچھ ہے، آپ کی نظر میں صرف ایک ہی چیز ہے، آپ کی پارٹی، آپ کے ابا جی، آپ کی فیملی، آپ کے سراؤنڈنگ میں چمچے کڑچے، یہ آپ کے نزدیک اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستانی قوم کو آپ نے بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ بینگ پاکستانی مسلمان، الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں
کہ پاکستانی صرف اور صرف مخلص ہیں، جس کی وجہ سے آپ ان کا فائدہ ناجائز اٹھا رہے ہیں. جس دن ایک پاکستانی نے آپ سے آپ کے منہ پہ سوال پوچھ لیا، میں چیلنج کرتا ہوں ان کے کسی ایک سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے یہ جو ان سے موسمی لیڈر ہیں نا، جو ان سے یہ نو بہاریے، یہ باپ دادا ان کے لوٹ لوٹ کے کھا گئے ملک کو، اور آج یہ ہمارے اوپر حکمرانیاں کرنے کے خواب دیکھتے ہیں. ہم یہ والے سلسلے اب مزید نہیں چلنے دیں گے. میرے بھائی جو سن رہے ہیں، جو سنیں گے، میری بہنیں، میرے پاکستانی خاص طور پہ، اب چاہے پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر کہیں پہ بھی موجود ہے، میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ ان نوسر بازوں کے چکر میں اپنے معاملات خراب نہ کریں. آپ ان نوسر بازوں کے چکر میں اپنے ذاتی معاملات ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور صرف ایک کاز کو لے کے چلیں، اور وہ کاز آپ کا ہونا چاہیے پاکستان. آپ کی سوچ صرف ایک چیز پہ ہونی چاہیے، اور وہ فوکس ہونا چاہیے پاکستان. اگر آپ ان سیاسی پارٹیوں کو، ان سیاسی لیڈرز کو لے کے چلیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تو ڈیم شور کہ آپ ان سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. ماں سوائے کہ جہاں پہ قرض تھا 18-20 لاکھ روپے کا، وہی والے قرض جو سے ہیں آپ کے پہنچ جائیں گے 25-30 لاکھ کے اوپر، کہ آپ کے پیدا ہونے والے بچے 25-30 لاکھ کے مقروض ہوں گے. اگر انہی لوگوں کے ساتھ آپ نے چلنا ہے تو یہ والے معاملات ڈیفینیٹ ہیں. پاکستان کو اگر بچانا ہے تو بینگ اے پاکستانی، ہمیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا ہوگا. ایک پاکستانی کے ناطے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اپنی ذات، میں صرف اپنی ذات کی بات نہیں کروں گا آپ سے، آپ نے اجتماعی طور پہ یہ سوچنا ہے کہ آپ کے علاقے کے لیے، آپ کے حلقے کے لیے، آپ کے شہر کے لیے، آپ کے ضلع کے لیے، آپ کے صوبہ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے کون بہتر ہے، کس نے بہتر کرنا ہے اس ملک کے لیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو 3.5 سال حکومت میں رہ کے چلے گئے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلنگ و بانگ دعوے کیے، اگر وہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کر لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں شاید ہی ہماری بیوقوفی ہے، دوبارہ سے بیوقوفی ہے کہ جو ان سی بیوقوفیاں پہلے کی تھی، چلو انہوں نے ازمایا، انہوں بھی ازما کے وین آیا، ایک ہی کردا والا ہے. انہیں بھی کی کیتا، انہیں بھی مطلب وہ کام لا گیا جڑا انہیں لانا سی. 22-23 سال کی انویسٹمنٹ اپنا مطلب ساری سود سمیت واپس کیا، قرض ملک کے اوپر چڑھایا، قرض قوم کے اوپر چھوڑا. باقی سب نے، ہواریوں نے، تمام ٹیم نے، سب نے عیاشیاں کر کے وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے، اپنے اپنے دیش سدھار گئے. پاکستانی یہیں پہ رہ گئے ذلیل ہونے کے لیے، اور انہوں نے اسی طرح سے کھجل خراب ہونا ہے جب تک یہ ذاتی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. ان سیاسی لٹیروں کے لیے، ان سیاسی نوسر بازوں کے لیے ہم نے نہیں سوچنا، ہم نے صرف اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے جی، ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.